صحابہ میں اختلافات ہوئے، اور یاد رکھیے میں اللہ کے گھر میں حدیث پاک کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، صحابہ کے اختلافات امت کے لیے رحمت تھے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہدایت دی مجھ کو اور آپ کو، اور اسی حکم پر عمل کا جذبہ ہے جو شاید ذمہ داران کے لیے اس طرح کی مجلسوں کے انعقاد کا محرک بنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ کچھ لوگ صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں، صحابہ کو برا کہتے ہیں، تو صاف لفظوں میں کہہ دو اے بدنصیبو تمہارے سر پہ اللہ کی لعنت۔ اللہ نے مجھے بھی منتخب کیا ہے اور میرے صحابہ کو بھی منتخب کیا ہے۔ میرے بعد ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے، انہیں گالیاں بکیں گے، انہیں مورد الزام ٹھہرائیں گے، زبانیں کھول کھول کے ان کے معائب کو اچھالیں گے، ان کی کمیوں کا پروپیگنڈا کریں گے۔ فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ، اے لوگو، خطاب صرف ابو بکر و عمر سے نہیں ہو رہا ہے حضور کا رضی اللہ عنہم، خطاب مجھ سے اور آپ سے بھی ہو رہا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اے مسلمانوں، اگر ایسے گستاخوں کو تم پا جاؤ، اگر تمہارے زمانے میں ایسے گستاخ ہوں، ان سے نکاح مت کرنا، ان سے خاندانی رشتے مت استوار کرنا، ان کے ساتھ کھانے پینے کا تعلق مت رکھنا، ان کے ساتھ نشست و برخاست مت رکھنا، ان کے ساتھ دوستی تعلق یارانہ ہمدردی مت رکھنا، ان کی نماز جنازہ مت پڑھنا، اور ان کے ساتھ کبھی کوئی نماز مت پڑھنا۔ کیا پیغام ہے اس کا؟ دنیا کو جوڑنے والا نبی کیا کاٹنے والا نبی بن گیا؟ نہیں، یہ پیغام ہے کہ ہر چیز گوارا ہوگی، دین کی توہین، دین کی اولین نمائندہ شخصیتوں کی توہین، شعائر دین کی توہین، اساسیات دین کی توہین گوارا نہیں کی جا سکتی۔ اس پر کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز، کوئی مصالحت، کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، صدق الله ربنا العلي العظيم۔
وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم ولا تذكروا مساوي أصحابي فتختلف قلوبكم عليه واذكروا محاسن أصحابي حتى تأتلف قلوبكم عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بهم ألسنتنا. صدق الإمام فجزاه الله عن أمة الإسلام خيرا. حضرات علماء کرام، قابل احترام بزرگوں اور دینی اور ایمانی حمیت رکھنے والے بھائیوں، اللہ کے اس گھر میں اور اس بابرکت مجلس میں ایک بار پھر اس بنیادی عقیدے کو تر و تازہ کر لیجئے اور اپنے ذہنوں اور دماغوں میں اس حقیقت کی تجدید کر لیجئے کہ اللہ کی اس زمین پر انبیاء کرام کے مقدس قافلے کے بعد اگر کوئی گروہ بغیر کسی استثناء کے از اول تا آخر ایمان و یقین، علم و عمل، فضل و کمال، صلاح و اصلاح، فوز و فلاح، تقدس، تقوی، زہد، ورع، پرہیزگاری، ہر لحاظ سے سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ برگزیدہ، سب سے بڑھ کر بلند و بالا، سب سے زیادہ معیاری اور سب سے بڑھ کر آئیڈیل کی حیثیت رکھنے والا ہو سکتا ہے تو بلا کسی شک و شبہے کے وہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کا مقدس گروہ ہے۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر اور ام المؤمنین سیدتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہما سے لے کر سیدنا حضرت انس اور سیدنا حضرت ابو الطفیل عامر رضی اللہ عنہما تک یہ پورا قافلہ صحابہ کرام کا اور اس قافلے کا ہر فرد
کیا مہاجر، کیا انصاری، کیا مکی، کیا مدنی، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا مقدم، کیا مؤخر، اور کیا مرد اور کیا خاتون، اور کیا جوان اور کیا ادھیڑ اور کیا بوڑھا، ہر فرد اس قافلے کا رشد و ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، اخلاص کا شاہکار ہے، اور قیامت کی صبح تک آنے والے تمام انسانوں سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے، اور عظمت کے ایسے مقام بلند پر ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس مقام پر رش کیا کرتے ہیں۔ کہنے والے نے بالکل صحیح کہا کہ زمیں سے نوریہ نے آسماں پرواز کہتے تھے، زمیں سے نوریہ نے آسماں پرواز کہتے تھے، یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر نکلے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی اس جماعت کو یہ تقدس، یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے، 3 بنیادی حقیقتوں کی طرف آقا نے توجہ دلائی ہے۔ سب سے پہلی حقیقت آخرت کی یاد کی طرف امت کو متوجہ کیا جانا، دوسری حقیقت عظمت رسالت کی طرف امت کو متوجہ کیا جانا، اور تیسری حقیقت صحابہ کرام کی عظمت کو امت کے جسم کے، روح کے، قلب و دماغ کے ریشے ریشے میں پیوست کیا جانا۔ فرمایا گیا النجوم امنۃ السماء فإذا ذأبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذأبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذأب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون۔ فرمایا گیا آسمان پر چمکنے والے ستارے آسمان کے محافظ ہیں، اور جب یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، اپنی روشنی کھو دیں گے، تو آسمان سے اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، اور کائنات کا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا۔ فرمایا گیا انا امنۃ لاصحابی، آقا فرما رہے ہیں میں اپنے صحابہ کی جماعت کا محافظ ہوں، اور یہی رک کر دوہرا لیجئے کہ جس جماعت کے محافظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اس جماعت کی عظمت کو کبھی کوئی شخص داغدار نہیں کر سکتا۔ میں اپنے صحابہ کی عظمتوں کا محافظ ہوں، اور جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو صحابہ کے سامنے وہ حالات آئیں گے، فتنوں کا وہ دور، آزمائشوں کا وہ دور، جو قربانیوں کا طالب ہوگا، جو مجاہدوں کا طالب ہوگا، وہ دور آ کر رہے گا جس کا وعدہ صحابہ سے کیا گیا ہے۔ اور تیسرا جملہ جو ہمارے اور آپ کے لیے اس حدیث پاک میں ہے، فرمایا اصحابی امانۃ لامتی، میرے صحابہ میری امت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔
کوئی استثنا نہیں کیا گیا، نام نہیں لیا گیا کہ کون سا صحابی، پوری جماعت صحابہ بلا استثنا، سابقین اولین بھی، مہاجرین بھی، انصار بھی، بدریین بھی، شرکاء بیعت الرضوان بھی، فتح مکہ کے بعد دامن رحمت اسلام میں داخل ہونے والے سعادت مند بھی، پورا قافلہ از اول تا آخر، یہ جماعت، یہ قافلہ میری امت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور جب ایک ایک کر کے میرے صحابہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر امت کے سامنے وہ آزمائشیں آ کر رہیں گی، وہ فتنے آ کر رہیں گے، وہ حالات پیش آ کر رہیں گے جن کا اس امت سے وعدہ کیا گیا ہے۔ صاف لفظوں میں واضح کر دیا گیا کہ اس امت میں سب سے مقدس گروہ، سب سے باعظمت جماعت، سب سے بڑھ کر لائق تقلید و اطاعت قافلہ اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کا ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جس کے تمام افراد اول سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر منتخب کیے گئے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کیمیا اثر سے اور صحبت بابرکت سے فیض اٹھانے کے لیے، خوشہ چینی کے لیے، براہ راست شاگردی کے لیے، براہ راست فیضیاب ہونے کے لیے۔ اور یہ بھی بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے کہ پوری امت کے ایمان کے محافظ صحابہ ہیں، اور امت کا ایمان صحابہ سے وابستگی کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور یہ امت جس قدر اپنی اطاعت کا، اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا رشتہ صحابہ کرام سے جوڑے رکھے گی، ایمان اور یقین کی حفاظت کے ساتھ رہے گی، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بابرکت حصار میں رہے گی، اور جو امت کا، امت کے افراد کا، امت کے طبقات کا رشتہ محبت، رشتہ اطاعت صحابہ کی شخصیات سے، صحابہ کی جماعت سے ٹوٹے گا، کٹے گا، کمزور پڑے گا، یہ امت محرومی کی طرف بڑھتی چلی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے مبارک دائرے سے باہر نکلتے جائے گی، فتنے لقمہ بناتے چلے جائیں گے، گمراہیاں نگلتی چلی جائیں گی، تاریکیاں ڈستی چلی جائیں گی۔ یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جس کو اپنے دماغوں میں ہمیشہ تازہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایمان کا کمال و یقین بھی عطا فرمایا تھا، اور ایسا ایمان جو ہر طرح کے آلات میں مضبوط و مستحکم رہتا تھا، اٹوٹ اور انمٹ اور پائیدار اور مستحکم، اور حالات سے متاثر ہونے کے بجائے حالات کو متاثر کر دینے والا ایمان، اور اسی لیے ان کو معیار حق بنایا گیا، اسی لیے ان کو نمونہ اور کسوٹی بنایا گیا، اور اسی لیے ان کو پیمانہ بنایا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کی جماعت کو عمل کا وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ بعد کے طبقات اور بعد کے گروہ اس کے پاسن کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور ان دو کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کی پوری جماعت کو بلا استثناء
تقوی کا وہ مقام عطا فرمایا تھا جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، اور قرآن میں اعلان کیا گیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ گروہ ہے جس کے دل کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے اور تقوی کے لیے خاص کر دیا ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ نے ان کو تقوی کی بات پر جمع دیا، تقوی کی بات کا پابند بنا دیا، اور وہ تقوی کی بات کے اہل بھی تھے اور سب سے بڑھ کر حقدار بھی تھے۔ کمال ایمان، کمال عمل اور کمال تقوی، ان تین بنیادوں کے ساتھ اگلی بنیاد ہے کمال اخلاص۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کا وہ مقام صحابہ کو عطا فرمایا تھا کہ اس کی کوئی مثال امت کی تاریخ میں تلاش کر کے بھی نہیں دکھائی جا سکتی۔ آپ نے یہ حدیث پاک بار بار سنی ہوگی، ہم کو اور آپ کو اور پوری امت کو خطاب کر کے فرمایا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تسبوا اصحابی، مسلمانوں میرے صحابہ کو گالی مت بکنا، میرے صحابہ کو برا مت کہنا۔ فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو وہ صحابہ کرام کے معمولی اور مختصر مقدار میں خرچ کیے گئے مال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ایسا کمال اخلاص عطا فرمایا تھا کہ ان کے ایک سجدے امت کی ہزاروں رکعتوں پر بھاری، اور ان کا معمولی سا صدقہ امت کے کروڑوں اور اربوں کے صدقے پر بھاری۔ اور اسی لیے منقول ہے حضرت سفیان ابن دینار نے جناب ابو بشر سے سوال کیا تھا صحابہ کرام کا عمل کیسا تھا؟ جواب دیا گیا کانوا یعملون یسیرا ویؤجرون کثیرا، مقدار میں صحابہ کا عمل اگرچہ کم ہوتا تھا لیکن اجر و ثواب ان کو بے حد و بے حساب اللہ تعالیٰ کے دربار سے عطا ہوتا تھا۔ پوچھا گیا یہ مقام صحابہ کو کیوں ملا کہ تھوڑے سے عمل پر بھی بے پناہ اجر دیا جاتا تھا؟ فرمایا گیا لسلامت صدورہم، ان کے اندرون و باطن کی پاک بازی کی وجہ سے، ان کی نیتوں کے اخلاص کی وجہ سے، ان کے صفائے باطن کی وجہ سے، ان کے شیشے دل کے بالکل شفاف ہونے کی وجہ سے۔ کیا بیان کیا جائے، کیا چھوڑا جائے؟ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صحابہ کی جماعت کا انتخاب اپنی حکمت بالغہ اور اپنی قدرت کاملہ سے اپنے علم کے مطابق خود فرمایا تھا، اور اس لیے فرمایا تھا کہ یہی وہ گروہ تھا جس کو قرآن اور سنت کی تعلیمات کا نمائندہ بن کر رہتی دنیا تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنایا جانا تھا، آئیڈیل بنایا جانا تھا، رول ماڈل بنایا جانا تھا، معیار اور پیمانہ اور کسوٹی بنایا جانا تھا، اس لیے ان کا انتخاب کیا گیا۔ اس موضوع کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن میں خاص طور پر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کے فیض سے ہمارے اکابر نے یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے، ہر صحابی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
کا ایسا اثر پیدا کیا تھا کہ ان کی شخصیتیں، صحابہ کی شخصیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کامل عکس بن گئی تھی، حقیقی پرتو بن گئی تھی، مکمل چھاپ ان کے کردار پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ایسی تھی کہ گویا وہ سنت کے قالب میں 100% ڈھل گئے تھے اور سنت نبویہ کے سانچے میں اور اس کے رنگ میں پورے طور پر اپنے آپ کو رنگنے والے بن گئے تھے، اور اسی لیے ان کو نمونہ بنایا گیا اور ان کے بارے میں امت کو پابند کیا گیا کہ خبردار اپنی زبانیں ان کے بارے میں محفوظ رکھو اور ان کے طرز عمل کی مکمل پیروی کرتے رہو۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے یہ جملے اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے یہ جملے حدیث و تاریخ و سیر کی کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ نقل ہوئے ہیں، جن میں یہ فرمایا گیا من کان مستنن فلیستن باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسے پیروی کرنی ہو، جسے آئیڈیل کی تلاش ہو، جسے اقتدا کرنی ہو، جسے اپنے واسطے امام و رہبر کی جستجو ہو، وہ تقلید کرے صحابہ کی، وہ امام بنائے صحابہ کو، وہ مقتدا بنائے صحابہ کو، اس لیے کہ یہ وہ گروہ ہے جس کے بارے میں طے ہے کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کا سب سے برگزیدہ گروہ، ابر الناس قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولاقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثرهم وتمسكوا بما استطعتم من سيرهم واخلاقهم فانهم كانوا ورب الكعبة على الهدي المستقيم۔ سب سے زیادہ پاک باز و پاک دل لوگ، سب سے گہرا علم رکھنے والے لوگ، تکلف اور بناوٹ سے بالکل خالی لوگ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رفاقت کے واسطے اور اپنے دین کو عملی طور پر نافذ کرنے کے مشن کے لیے منتخب کیا، اس لیے ان کے مقام کو، ان کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جہاں تک تمہارے بس میں ہو ان کے اخلاق و کردار کی نقل اتارنے کی کوشش کرو۔ کعبہ کے رب کی قسم یہ پورا گروہ ہدایت کی صراط مستقیم پر فائز تھا اور اپنی وفات تک فائز رہا اور نمونہ پیش کرتا رہا۔ اسی لیے ہمارا اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی اس زمین پر صحابہ کرام کا گروہ انبیاء کے بعد سب سے مقدس گروہ ہے، اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی اور بدزبانی اور بد کلامی اور بدگوئی اور بدگمانی اور بد اعتقادی بدترین قسم کا جرم ہے، حرام ہے، لعنت کا سبب بننے والا گناہ ہے، اور یہ زندیقوں کا، منافقوں کا، کافروں کا، بددینوں کا عمل ہے۔ صحابہ کرام سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور صحابہ سے بغض نفاق و بددینی کی پہچان ہے۔ بخاری شریف میں انصار مدینہ کے حوالے سے فرمایا گیا لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار۔ انصار مدینہ سے محبت ایمان کی پہچان ہے، انصار مدینہ سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ جس کا ایمان زندہ ہوگا وہ انصار مدینہ سے محبت کرتا ہوگا، اور جس میں نفاق کے جراثیم پیوست ہو گئے ہوں گے وہ انصار مدینہ سے بغض رکھتا ہوگا۔ اور صاف لفظوں میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں
وہ اپنی عاقبت خراب کرنے کے ساتھ ساتھ صرف صحابہ کی توہین نہیں کر رہے ہوتے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کی شان میں گستاخی در حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ صحابہ کو برا کہنا، کسی ایک صحابی کے بارے میں زبان ملامت دراز کرنا اور کوئی ثقیل اور بھاری کلمہ کسی صحابی کے شان میں کہنا، در حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور آپ کے مشن کو اور آپ کی ذات و صفات کو مجروح کرنا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے یہ پیغام دیا جاتا تھا، اور بار بار خطبے میں یہ پیغام آج بھی آپ کے کانوں تک پہنچتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے افراد اس کا مفہوم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، لیکن اگر وہ خطبہ توجہ سے سنتے ہیں تو یہ حدیث ضرور ان کی سماعتوں تک منتقل ہوتی ہے۔ اللہ 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 فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اے مسلمانوں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف اپنے سینوں میں بیدار رکھنا، ان کو ملامت کا نشانہ اور تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ وہ معیار ہیں، وہ تنقید سے بالا تر ہیں، ان کے بارے میں زبان تنقید کھولنا اپنے ایمان کو داؤں پر لگانا ہے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے عداوت رکھتا ہے وہ ان سے عداوت بعد میں رکھتا ہے، مجھ سے عداوت پہلے رکھتا ہے، مجھ سے عداوت پہلے رکھتا ہے۔ بے شمار احادیث اس موضوع کی ہیں، میں ان کو نقل کر کے وقت کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں، بہت توجہ سے سنیے گا، اسلام کی تاریخ کے ہر دور میں اور دنیا کے ہر خطے میں صحابہ کی شان میں گستاخ کرنے والوں کا ایک گروہ باطل پرستوں کا آلے کار بن کر مختلف ٹائٹلوں میں، مختلف لبادوں میں، مختلف بھیسوں میں، مختلف ذرائع کے ساتھ، مختلف فورموں پر، مختلف اندازوں سے کام کرتا رہا ہے۔ یہ ایک سازش ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے باضابطہ شروع کر دی گئی تھی، اور دھیرے دھیرے اس سازش کا گراف بڑھتا گیا، اور پھر سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ سازش رچنے والوں نے بڑھا دی، اور پھر اس کے بعد تو اس کا گراف بڑھتا چلا گیا۔ عنوان بدلتے رہے، ٹائٹل بدلتے رہے، انداز بدلتے رہے، لبادے اور چولے اور بھیس بدلے جاتے رہے، لیکن مشن ایک رہا، نشانہ ایک رہا، ہدف ایک رہا، ٹارگٹ ایک رہا، اور وہ یہ تھا کہ امت کو صحابہ سے کاٹو۔ امت صحابہ سے کٹے گی تو قرآن سے بھی کٹ جائے گی، سنت سے بھی کٹ جائے گی، نبی سے بھی کٹ جائے گی، اور دین سے بھی کٹ جائے گی۔ امت کو دین سے کاٹنا ہے، امت کو قرآن سے کاٹنا ہے، امت کو حدیث پاک سے کاٹنا ہے، امت کو سنت نبویہ سے کاٹنا ہے، امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے الگ کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ وایا اختیار کیا گیا ہے کہ صحابہ کو مورد الزام بناؤ۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ ہماری تاریخ کے اور دینیات کے، مذہبیات کے بلند پایہ امام ہیں، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ اسلام دشمنوں نے ایک ٹولہ تیار کیا نام نہاد مسلمانوں کا، گستاخوں کا، بددینوں کا،
اور ان کا نشانہ یہ تھا کہ دنیا سے اسلام کو روک دیا جائے۔ اسلام کا جو قافلہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا اور آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس قافلے کی رفتار روک دی جائے، دنیا کو اسلام سے کاٹ دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے پہلی تدبیر یہ سوچی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست حملہ کیا جائے، لیکن انہیں یہ خطرہ نظر آیا کہ اگر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست ٹارگٹ بنائیں گے تو ہم اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ہماری جانوں کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ وایا تلاش کیا کہ صحابہ کرام کو مورد الزام بناؤ، ان کی کوتاہیوں کو اچھالو، ان کی کمزوریوں کو اچھالو، ان کے باہمی اختلافات کو اچھالو، ان کے نزاعات کو اچھالو، اور ان کی ایسی تصویر دنیا کے سامنے پیش کر دو، جھوٹی روایات بیان کر، افسانے گھڑ کر، بہتان تراش کر، تہمتیں تراش کر، ان کی ایسی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرو جو بھدی ہو، جو بدنما ہو، جو داغدار ہو، ایسی تصویر جس میں ظلم ہی ظلم ہو، نفسانیت ہی نفسانیت ہو، خود غرضیہ ہی خود غرضیہ ہو، حب جاہ ہو، دنیا طلبی ہو، دنیا پرستی ہو، ظلم و نا انصافی ہو، ایسی تصویر دنیا کے سامنے صحابہ کی پیش کی جائے تاکہ دنیا صحابہ سے کٹے، اور جب صحابہ سے کٹے گی درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھل ہیں، آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ جب پھل کو برا ثابت کر دیا جائے گا تو درخت کے سلسلے میں تو آٹومیٹک نفرتوں کا مزاج پیدا ہو جائے گا، اور امت صحابہ سے کٹنے کے نتیجے میں لازمی طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جائے گی، اور جب ذات رسالت سے کٹے گی تو نہ قرآن سے رشتہ رہے گا، نہ سنت سے رشتہ رہے گا، نہ دین سے رشتہ رہے گا، نہ حق سے رشتہ رہے گا۔ یہ ہے سازش جس کے مطابق کام شروع کیا گیا۔ حضرت امام شعبی رحمت اللہ علیہ تابعین میں ہیں، ائمۃ الحدیث میں ہیں، انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ ہماری امت میں صحابہ کے گستاخوں کا جو گروہ ہے، نام لینا مناسب نہیں اور ضرورت بھی نہیں، نام بدلتے رہے ہیں، ٹائٹل بدلتے رہے ہیں، نمائندے بدلتے رہے ہیں، ہر دور میں صحابہ کے گستاخوں کا ٹولہ یہود و نصارہ سے بھی گیا گزرا ٹولہ ہے، اور یہود و نصارہ کو اپنے نبی سے اور اپنے نبی کے اصحاب سے جو تعلق تھا عقیدت کا، اس کی کوئی خوبو، اس کا کوئی اثر، اس کا کوئی عکس، اس کی کوئی پرچھائی ان گستاخان صحابہ کی سیرت و کردار میں نظر نہیں آتی۔ امام شعبی فرماتے ہیں یہودیوں سے پوچھا جائے کہ تمہاری ملت میں سب سے بہتر لوگ کون تھے، آنکھ بند کر کے ان کا جواب ہوگا ہماری ملت میں سب سے بہتر لوگ وہ تھے جو حضرت موسیٰ کے ساتھی تھے۔ عیسائیوں سے پوچھا جائے تمہاری ملت میں سب سے بہتر لوگ کون تھے، ان کا جواب آنکھ بند کر کے بے ساختہ یہی ہوگا ہماری ملت میں سب سے بہتر لوگ وہ تھے جو حضرت عیسیٰ کے حواری اور اصحاب تھے۔ لیکن صحابہ کے گستاخوں سے پوچھا جائے کہ تمہاری ملت میں سب سے بدتر لوگ کون ہیں تو ان بد نصیبوں کا جواب ہوگا کہ اس ملت میں سب سے بدتر لوگ حاکم بدہن، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ یہ ہے ان کا حال۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہدایت دی مجھ کو اور آپ کو، اور اسی حکم پر عمل کا جذبہ ہے جو شاید ذمہ داران کے لیے اس طرح کی مجلسوں کے انعقاد کا محرک بنا ہے۔ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کہ کچھ لوگ
صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں، صحابہ کو برا کہتے ہیں، تو صاف لفظوں میں کہہ دو اے بدنصیبو تمہارے سر پہ اللہ کی لعنت ہو، تمہارے سر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی منتخب کیا ہے اور میرے صحابہ کو بھی منتخب کیا ہے۔ وَسَيَجِيءُ قَوْمٌ مِّن بَعْدِي يَنْتَقِصُونَهُمْ وَيَسُبُّونَهُمْ، میرے بعد ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے، انہیں گالیاں بکیں گے، انہیں مورد الزام ٹھہرائیں گے، زبانیں کھول کھول کے ان کے معائب کو اچھالیں گے، ان کی کمیوں کا پروپیگنڈا کریں گے۔ فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ، اے لوگو خطاب صرف ابو بکر و عمر سے نہیں ہو رہا ہے حضور کا رضی اللہ عنہم، خطاب مجھ سے اور آپ سے بھی ہو رہا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اے مسلمانوں، اگر ایسے گستاخوں کو تم پا جاؤ، اگر تمہارے زمانے میں ایسے گستاخ ہوں، فلا تناکحوہم ولا تؤکلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم، ان سے نکاح مت کرنا، ان سے خاندانی رشتے مت استوار کرنا، ان کے ساتھ کھانے پینے کا تعلق مت رکھنا، ان کے ساتھ نشست و برخاست مت رکھنا، ان کے ساتھ دوستی تعلق یارانہ ہمدردی مت رکھنا، ان کی نماز جنازہ مت پڑھنا اور ان کے ساتھ کبھی کوئی نماز مت پڑھنا۔ کیا پیغام ہے اس کا؟ دنیا کو جوڑنے والا نبی کیا کاٹنے والا نبی بن گیا؟ نہیں، یہ پیغام ہے کہ ہر چیز گوارا ہوگی، دین کی توہین، دین کی اولین نمائندہ شخصیتوں کی توہین، شعائر دین کی توہین، اساسیات دین کی توہین گوارا نہیں کی جا سکتی، اس پر کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز، کوئی مصالحت، کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ یہ طبقہ امت میں پوری طاقت سے کام کر رہا ہے اور اچھی طرح اپنے دماغوں میں اور اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ صحابہ کرام کی جماعت اللہ کی سب سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے انبیاء کے بعد۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ معصوم ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ بے خطا ہیں، نہیں، صحابہ معصوم نہیں ہے، معصومیت تو انبیاء کی خصوصیت ہے، لیکن ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم کھلم کھلا اس عقیدے کا اعلان کرتے ہیں اور پوری بصیرت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام محفوظ اور مغفور تھے۔ توجہ سے سن لیجئے، صحابہ معصوم نہیں تھے لیکن محفوظ و مغفور تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا اور ان کی خطاؤں کو یکلخت معاف کر دیا اور ان سب کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ ان سے خطائیں ہوتی تھیں، ان سے قصور ہوتے تھے، لیکن ان کو خطاؤں پر باقی نہیں رکھا جاتا تھا، بغیر کسی تاخیر کے ان کو توبہ اور اصلاح کی توفیق ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے ان کو پاک کر کے ان کے لیے رحمت خاصہ کے فیصلے فرما دیتے تھے۔ قرآن میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر نبی سے اللہ نے جنت کا، ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، ہر صحابی سے اللہ کا وعدہ جنت کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی، جس مسلمان نے مجھے دیکھا اور میری صحابیت کا مقام اسے ملا، اسے کبھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ۔ اس لیے یاد رکھیے گا، صحابہ کرام معصوم تو نہیں ہیں لیکن وہ محفوظ ہیں
ان سے خطائیں اگر ہوتی تھیں تو فوراً انہیں توبہ کی توفیق ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما چکا ہے، بلکہ ہمارے بہت سے اہل دل مشائخ کے بقول خطاؤں کے یہ کام بھی صحابہ کرام سے تعلیم کی تکمیل کے لیے تکوینی طور پر کرائے گئے تھے تاکہ امت کے واسطے ہر طرح کے آلات میں رہنمائی کا نمونہ موجود ہو۔ صحابہ کرام میں باہم اختلافات ہوئے۔ آج کی اس مجلس کا موضوع جو مجھے بتایا گیا، صحابہ کے اختلافات اور اعتدال کا راستہ۔ صحابہ میں اختلافات ہوئے، اور یاد رکھیے میں اللہ کے گھر میں حدیث پاک کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، صحابہ کے اختلافات امت کے لیے رحمت تھے۔ صحابہ کے اختلافات امت کے لیے رحمت تھے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اختلاف کی پیشگوئی فرما رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی فأوحى الی یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلة النجوم فی السماء بعضها اقوى من بعض فمن اخذ بشيء مما هم عليه في اختلاف فهو عندي على هدى۔ میں نے، حضور فرما رہے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میرے بعد صحابہ میں اختلاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میری نگاہ میں ایسے ہیں جیسے آسمان میں چمکنے والے ستارے۔ ہر ستارے میں روشنی ضرور ہوتی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، یہ مراتب کا فرق ہوتا ہے۔ ہر صحابی روشنی رکھتا ہے ہدایت کی، ہر صحابی روشنی رکھتا ہے علم کی اور دین و تقوی کی۔ اور فرمایا صحابہ میں جو اختلافات ہوں گے اس میں امت کے لیے رحمت ہوگی۔ جو امتی جس صحابی کی رائے کو لے لے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے نزدیک ہدایت کے راستے پر ہوگا۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہما، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصحابی بمنزلۃ النجوم فی السماء ایہا اخذتم به اہتدیتم فاختلاف اصحابی لکم رحمت۔ اے لوگو، میرے صحابہ کی مثال آسمان کے ستاروں جیسی ہے۔ جس صحابی کے بھی تم دامن تھام لوگے تمہیں ہدایت مل جائے گی، اور میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے، تمہارے لیے آسانی ہے، تمہارے لیے سہولت فراہم کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا، ان دونوں احادیث مبارکہ سے یہ بات بالکل کلیئر طور پر ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کے جو باہمی اختلافات ہیں وہ علمی ہوں، وہ سماجی ہوں، وہ سیاسی ہوں، وہ انتظامی ہوں، وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، جتنے بھی اختلافات صحابہ کرام کے باہمی ہیں، یہ اختلافات امت کے لیے وسعت کی راہیں کھولنے والی رحمت ہے، امت کے لیے وسعت کا راستہ کھولنے والی رحمت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ۔ دوسری بات، اختلاف کے باوجود ہر صحابی حق پر ہے، کوئی صحابی حق کے دائرے سے کبھی باہر نہیں نکلتا۔ تیسری بات، ہر صحابی معیار حق ہے، ہر صحابی کسوٹی ہے، اس پر تنقید کی اجازت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات، صحابہ کا باہمی اختلاف فکر اور رائے کے فرق کی وجہ سے ہے، وہ نفس کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے، عناد کی وجہ سے نہیں ہے، بغض کی وجہ سے نہیں ہے، حسد کی وجہ سے نہیں ہے، ناپاک مقاصد کی وجہ سے نہیں ہے، شر کی وجہ سے نہیں ہے، فساد کے لیے نہیں ہے، خیر کے لیے ہے، صلاح کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ صحابہ کا اختلاف دلیل و حجت کا رائے نظریے کا اختلاف ہے،
اجتہاد کا اختلاف ہے، نفسانیت کا اختلاف نہیں ہے۔ واضح کر دیا گیا ہے اس مضمون کو۔ اس لیے اچھی طرح اس بات کو اپنے دماغوں میں بیٹھا لیجئے اور بار بار دہرا لیجئے اور دل کی تختی پہ لکھ لیجئے اور لوح قلب پہ نقش و کندہ کر لیجئے کہ صحابہ کے باہمی اختلافات و نزاعات جنہیں مشاجرات کا نام دیا جاتا ہے، یہ حق و باطل کے اختلافات نہیں ہیں، یہ ہدایت و گمراہی کے اختلافات نہیں ہیں، یہ ایمان و کفر کے اختلافات نہیں ہیں، یہ فسق و تقوی کے اختلافات نہیں ہیں، یہ خیر و شر کے اختلافات نہیں ہیں، یہ دنیا و دین کے اختلافات نہیں ہیں، بلکہ جیسا کہ مولانا نے واضح طور پر فرمایا یہ اجتہادی اختلافات ہیں، رائے اور نظریے کے اختلافات ہیں، دلیل و حجت کے اختلافات ہیں، کتاب و سنت کے سمجھنے کے انداز میں فرق کی وجہ سے پیدا ہونے والے اختلافات ہیں۔ اس حقیقت کو اپنے دماغوں میں اچھی طرح بٹھا لیجیے۔ لہذا صحابہ کرام میں باہم جو اختلافات ہوئے، ان اختلافات کی وجہ سے کوئی صحابی نہ حق کے دائرے سے باہر نکلتا ہے، نہ ایمان کے دائرے سے باہر نکلتا ہے، نہ خیر کے دائرے سے باہر نکلتا ہے۔ اللہ نے پوری جماعت صحابہ کو سند دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کو معلوم تھا جب قرآن میں یہ آیت اتر رہی تھی کہ آئندہ صحابہ میں اختلاف ہوگا، اگر یہ اختلاف حق و باطل کا ہوتا تو یہ کیوں کر ممکن تھا کہ اللہ اپنی رضا کی سند پوری جماعت صحابہ کو دے دیتا۔ اللہ سند دے رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اللہ سند دے رہا، اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں، اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، یہ اللہ کی جماعت اور اللہ کے گروہ میں شامل ہیں۔ اللہ کو معلوم تھا کہ آئندہ یہ واقعات ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ صحابہ کرام کو بلا استثناء جنتی ہونے کی، راضی ہونے کی، مرضی ہونے کی، قابل ہونے کی، مقبول ہونے کی، صالح ہونے کی، مصلح ہونے کی، راشد ہونے کی، مرشد ہونے کی، ہادی ہونے کی، مہدی ہونے کی، سچا ہونے کی، مخلص ہونے کی، جنتی ہونے کی بشارتیں دے رہا ہوں۔ اس سے یہ پیغام ملا کہ صحابہ کرام کے اختلافات و نزاعات نفسانیت کے لیے نہیں اور دنیا کے لیے نہیں اور بری نیت سے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے تھے، اور ان کے پیچھے خیر کا جذبہ ہوتا تھا، شر کا شائبہ بھی نہیں ہوتا تھا، صلاح کا قصد ہوتا تھا، فساد کا دور دور تک تصور بھی نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کے اختلافات میں سب سے زیادہ نمایاں اختلافات سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختلافات، جن اختلافات کے نتیجے میں ہجرت کے 38ویں سال میں صفین کی جنگ ہوئی اور باضابطہ معرکہ آرائی ہوئی، اور دونوں طرف بہت سے لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بنے۔ صحابہ کے گستاخوں کی پوری جماعت اس واقعے کی وجہ سے اپنے بغض باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام واقعات کی تصویر یوں پیش کرتی ہے جیسے ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل ہے، ایک طرف خیر ہے اور دوسری طرف شر ہے، ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف کفر ہے، ایک طرف اخلاص ہے اور دوسری طرف نفاق ہے، ایک طرف آخرت ہے اور ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف سچائی ہے اور ایک طرف جھوٹ ہے۔
یہ تصویر انتہائی گھناؤنی تصویر ہے، اور یاد رکھیے گا آسمان پر تھوکنے والا، سورج پہ تھوکنے والا اپنی گندگی اپنے اوپر واپس لاتا ہے، آفتاب کو، سورج کو، آسمان کو گندا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے باہمی اختلافات یہ فکر اور اجتہاد کے اختلافات ہیں۔ دونوں طرف اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی، دونوں طرف ایمان، دونوں طرف اخلاص، دونوں طرف صداقتیں، اور دونوں طرف نیت کی پاک بازی اور سچائی۔ فکر کا، سوچنے کا اختلاف تھا جو اس طرح کی صورتحال کے پیش آنے کا سبب بنا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں کہ سیدنا حضرت علی خود کیا کہتے ہیں۔ کیا حضرت علی کی زبان سے وہی بات نکل رہی ہے جو آج گستاخ صحابہ بیان کرتے ہیں اور جس پر امت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا حضرت معاویہ سے کیا اختلاف ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا انما كان بدء امرنا ان التقينا والقوم من اهل الشام والظاهر ان ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا الى الاسلام واحد لا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا الأمر واحد إلا أن اختلفنا في دم عثمان ونحن منه براء۔ فرمایا ہماری مڈ بھیڑ، ہماری لڑائی شام کے لوگوں کے ساتھ ہو گئی، ہم سب کا دین ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری دعوت ایک ہے، ہمارا مشن ایک ہے، ہمارا پیغام ایک ہے۔ اور آگے بڑھ کے حضرت علی کی تواضع دیکھیے کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایمان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے مسئلے میں نہ ہم ان سے بڑے ہوئے ہیں نہ وہ ہم سے بڑے ہوئے ہیں۔ فرما رہے ہیں ایمان کے باب میں نہ ہم ان سے بڑے ہوئے ہیں نہ وہ ہم سے بڑے ہوئے ہیں، اور سارے معاملات ایک ہیں، بس ایک چھوٹے سے مسئلے میں اختلاف ہے کہ حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ اور قصاص لینے کے لیے کیا شکل اختیار کی جائے۔ میں بھی حضرت عثمان کے قتل سے بری ہوں اور حضرت معاویہ بھی عثمان کے قتل سے بری ہوں۔ ہم اور آپ یہ کہیں کہ حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت معاویہ کا اختلاف حق و باطل کا اختلاف ہے، اور حضرت علی صاف لفظوں میں کہیں جی نہیں، یہ کفر و اسلام کا اختلاف نہیں ہے، یہ حق و باطل کا اختلاف نہیں ہے، دونوں طرف اہل ایمان، دونوں طرف اہل اخلاص، دونوں طرف اہل صداقت، ایک جزوی مسئلے میں سوچنے اور نتیجہ اخذ کرنے کے انداز میں فرق کا اختلاف ہے۔ حضرت علی کا یہ معیار ہے، اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ حضرت علی کو اپنے سے برتر سمجھا، اور اپنی برتری کا خیال تو دور، حضرت علی سے اپنی برابری کا شائبہ بھی ان کے دل میں کبھی نہیں آیا، برابری کا شائبہ بھی نہیں آیا۔ روایات میں نقل ہوا ہے حضرت ابو مسلم خولانی ایک وفد کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ حضرت علی سے جنگ کر رہے ہیں، کیا آپ اپنے آپ کو حضرت علی کے برابر سمجھتے ہیں؟ حضرت معاویہ نے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضرت علی مجھ سے بہتر ہیں، 1000 گنا افضل ہیں، اور مجھ سے کہیں زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ اختلاف صرف حضرت عثمان کے خون کا قصاص لینے کے مسئلے میں ہے۔ اگر حضرت علی یہ مسئلہ حل کر دیں تو اہل شام میں سب سے پہلے ان کی خلافت پر بیعت کرنے والا میں ہوں۔
اور پھر جب حضرت علی کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا تو روایات میں منقول ہے کہ یہ خبر حضرت معاویہ تک پہنچی تو زار و قطار رونے لگے، اور حضرت علی کے شاگرد خاص حضرت زرار ابن ابی زمرہ کو بلایا اور باصرار ان سے کہا کہ حضرت علی کے اوصاف بیان کیجئے۔ اس پوری تقریر کو سنانے کا موقع نہیں رہا۔ حضرت زرار نے جب عقیدت و محبت کے جذبات سے لبریز حضرت علی کی منقبت کی تقریر حضرت معاویہ کے سامنے کی تھی، حضرت معاویہ رو پڑے تھے اور کہنے لگے تھے واللہ ہاکذا کان ابو الحسن یرحمہ اللہ، خدا کی قسم ابو الحسن حضرت علی کا یہی رنگ تھا، اللہ ان پر اپنی رحمتیں برسائے۔ یہ ہے کردار ان صحابہ کا جن کے نام پر آج ہم امت کو بانٹنے اور امت کو گمراہ کرنے میں لگ رہے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا تھا آپ جن لوگوں سے جنگ لڑ رہے ہیں کیا وہ مشرک ہیں؟ کیا وہ مشرک ہیں؟ انہوں نے فرمایا لا واللہ فروا من الشرک الی الایمان، نہیں وہ ایمان والے ہیں، وہ تو شرک سے ایمان میں آئے ہیں، وہ مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ پوچھنے والے نے کہا پھر وہ منافق ہوں گے، پھر وہ منافق ہوں گے؟ حضرت علی نے کہا نہیں، ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافقین تو اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں، یہ ذاکر و شاغل لوگ ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا پھر وہ کون ہے جن سے آپ کی لڑائی ہے، میدانی معرکہ ہے، نہ وہ مشرک ہیں نہ منافق، پھر کون ہے؟ فرمایا ہؤلاء اخواننا، یہ ہمارے بھائی ہیں، ایک چھوٹے سے مسئلے میں اختلاف ہے، قصاص عثمان کے مسئلے میں اختلاف۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت علی فرما رہے ہیں قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، جو ادھر مارے جا رہے ہیں وہ بھی جنتی اور جو ادھر مارے جا رہے ہیں وہ بھی جنتی۔ حضرت طلحہ مخالف کیمپ میں ہیں اور شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت عمران ابن طلحہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انی لارجو ان یجعلنی اللہ واباک من الذین قال لهم فی کتابہ ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین۔ اے عمران، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہارے باپ طلحہ کو جنت میں اکٹھا کریں گے اور ہمارے اختلافات کو بالکل صاف کر دیں گے اور ہم بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے جنت میں۔ کیا پیغام ہے ان نصوص کا؟ کیا سبق ملا ان واقعات سے، ان روایات سے؟ پھر دوہرا لیجئے، صحابہ کرام کے باہمی اختلافات و نزاعات حق و باطل کے اختلافات نہیں ہیں، بلکہ یہ فکر و نظر کے اجتہاد کے اختلافات ہیں، اور ان اختلافات میں دونوں فریق برحق ہیں، دونوں جنتی ہیں، دونوں مومن ہیں، دونوں مخلص ہیں، دونوں مغفور ہیں، دونوں ماجور ہیں، کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے، سب کو اجر مل رہا ہے۔ ہمارے لیے کیا راستہ ہے؟ آخری بات، ہمارے لیے کیا راستہ ہے؟ گستاخوں کی ٹیم ہر طرف کام کر رہی ہے اور گستاخوں کا پورا قافلہ پوری دنیا میں مختلف شکلوں سے کام کر رہا ہے۔ یہ میدانی کام بھی کر رہا ہے اور یہ پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہر سطح پر سرگرم ہے۔ بہکاوے میں مت آئیے گا، اچھی طرح سنیے، تفصیل کا تو موقع نہیں رہا، میں 5-6 بنیادی باتیں جلدی جلدی سنا دوں۔ اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ عقل کا بھی فیصلہ یہی ہے اور نقل کا فیصلہ بھی یہی ہے، نصوص و آثار سے بھی یہی ثابت ہے، امت کے تمام اہل علم و فضل نے بھی یہ بات لکھی ہے، اہل سنت کے عقیدے کی تمام کتابوں میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ صحابہ کے اختلافات و نزاعات کے سلسلے میں امت کے لیے سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ نمبر 1 ہم اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیے، اپنی زبان پر صحابہ کی گستاخی کے بول نہ لائیے،
یاد رکھیے آقا فرما گئے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے زبان روک لو۔ میں نے خطبے میں سیدنا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول سنایا، جب ان سے یہ موضوع چھیڑا گیا انہوں نے فرمایا تلک دماء طہر اللہ بها ایدینا فکیف نلوث بهم السنتنا۔ ہم صحابہ کے اختلافات کے موقع پر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے خونوں سے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے، ہم اپنی زبان کو کیسے ان کے برے تذکرے سے آلودہ کریں؟ ہم اپنی زبانوں کو کیوں آلودہ اور گندہ کریں؟ کیسا عجیب جملہ فرمایا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے صحابہ کے اختلافات کا ذکر ہوا تو انہوں نے سورۃ البقرہ کی آیت پڑھی، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ گروہ گزر چکا، اس کے جو اعمال تھے وہ جانے اللہ جانے، ہمیں تو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، ان کے اعمال کا۔ یہ ہے سلامتی کا راستہ، اپنی زبان کی حفاظت، اپنی زبان کو صحابہ کے برے تذکرے سے آلودہ نہ ہونے دیا جائے۔ دوسرا کام اپنے دل کی حفاظت، اپنے دل کی حفاظت، صحابہ کے تعلق سے اپنے دل کے شیشے پر کوئی داغ نہ آنے دیا جائے۔ اپنی آخرت بچانے کا نسخہ یہی ہے، اپنے ایمان کو بچانے کا نسخہ یہی ہے، آخرت کی نجات پانے کا نسخہ یہی ہے کہ ہمارے دماغ، ہمارے دل، ہماری سوچ، ہمارے نظریات و افکار، ہمارے تخیلات و تصورات، ہماری زبانیں، ہمارے بول صحابہ کے برے تذکرے سے آلودہ نہ ہو۔ صاف لفظوں میں ہمارے اکابر نے یہ بات لکھی ہے اور اس بات کی صراحت کی ہے امام ابو حفص رحمہ اللہ نے کہ اللہ کا جو بندہ من ارتکب کل خطیئت ما خلا الشرک باللہ وخرج من الدنیا سلیم القلب لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفر اللہ له۔ جو مسلمان شرک کے علاوہ ہر بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہو لیکن وہ دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کے دل میں صحابہ کی عقیدت ہو، صحابہ کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ہر خطا معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ہر گناہ معاف کر دیں گے۔ حضرت امام زہری نے حضرت سعید ابن مسیب سید التابعین سے رحمہ اللہ پوچھا صحابہ کے بارے میں تو فرمایا من مات محبا لأبی بکر وعمر وعثمان وعلی وشهد للعشرة بالجنة وترحم على معاوية كان حقا على الله ألا يناقشه للحساب۔ جو آدمی اس حال میں دنیا سے جائے کہ وہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی سب سے محبت کرتا ہو اور عشرہ مبشرہ کے جنتی ہونے کا اقرار کرتا ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعائے رحمت کرتا ہو، اللہ نے ضمانت لی ہے کہ حساب و کتاب کے بغیر اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ آپ اندازہ کیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ سے کہتے تھے لا یبلغنی احد من الصحابة عن احد شیئا فانی احب ان اخرج سلیم الصدر۔ خبردار کوئی صحابی کسی صحابی کے بارے میں مجھ تک بری خبر نہ پہنچائے، میں اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہوں صحابہ کے بارے میں۔ جب نبی کا یہ کردار ہے اور صحابہ کو یہ تلقین ہے تو ہم اور آپ کس شمار و خطاب میں؟ تو دوسرا اعتدال کا راستہ اپنے دل کی حفاظت کی جائے اور صحابہ کے بارے میں اپنے نظریات درست رکھے جائیں۔ اور تیسری چیز توجہ سے سنیے گا، صحابہ کے بارے میں حسن ظن اور ان کے طرز عمل کی ایسی توجیہ و تشریح جو ان کی عظمت اور مقام کے شایان شان۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے صحابہ کی جماعت کے بارے میں حسن ظن رکھیں
کبھی بھی دور دور تک بدگمانی پیدا نہ ہو۔ اور اگر ہمیں صحابہ کا کوئی ایسا عمل روایات میں نظر آئے جو ہماری دانست کے مطابق صحابہ کرام کی شخصیت کی عظمت کے خلاف نظر آتا ہو تو ہم اس کو آنکھ بند کر کے قبول کرنے کے بجائے اس کی ایسی تشریح کریں، اس کی ایسی توجیہ کریں، یا علمی زبان میں اس کا ایسا محمل تلاش کریں جو صحابہ کی عظمت اور مقام کے مناسب اور شایان شان۔ تیسرا راستہ یہ ہے۔ اور چوتھی بات، صحابہ کرام کا ذکر خیر اور ان کا دفاع۔ ہماری زبان سے صحابہ کا ذکر خیر ہی ہو۔ عقیدے کی جتنی کتابیں ہیں ہر کتاب میں یہ عقیدہ ملا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، امت کی ذمہ داری ہے صحابہ کی عظمت کا دفاع کرے اور صحابہ کرام کا ذکر خیر کرے۔ تو چوتھا کام ہے صحابہ کا دفاع اور صحابہ کا ذکر خیر۔ اور پانچویں چیز، صحابہ کرام کے حق میں دعائے خیر، ہمیشہ خیر کی دعا۔ میں نے خطبے میں سورۃ الحشر کی ایک آیت تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں امت کے 3 طبقات کا ذکر کیا ہے۔ پہلا طبقہ مہاجرین صحابہ کا ہے جن کو اولئک هم الصادقون، سچی جماعت کہا گیا۔ دوسرا طبقہ انصار صحابہ کا ہے جن کو اولئک هم المفلحون، کامیاب و بامراد کہا گیا۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جس میں صحابہ کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان ہیں، ہم اور آپ بھی اس میں ہیں۔ یہ تیسرا طبقہ وہ ہے جس سے کہا گیا کہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تمہاری زبانوں پر صحابہ کے لیے صرف دعا کے کلمات ہو اور تمہارے دلوں میں صحابہ کے لیے صرف خیر کے نظریات ہوں، اور تم یہ دعا مانگو، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے ہمارے رب ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے، اور ہمارے وہ بھائی خاص طور پہ صحابہ جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور سابقہ ایمان والوں کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی کھوٹ، کوئی نفرت، کوئی عداوت، کوئی بیزاری، کوئی بیگانگی نہ رکھیے، ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے۔ کیا پیغام ہے اس کا؟ ہم اپنے ایمان کو سلامت نہیں رکھ سکتے اور ہم کامیابی اور نجات کے حقدار نہیں ہو سکتے جب تک ہماری زبانوں پر صحابہ کا ذکر خیر نہیں ہوگا، جب تک ہمارے دلوں میں صحابہ کی عقیدت نہیں ہوگی، اور جب تک ہم صحابہ کے لیے دعا کا اہتمام کرنے والے نہیں ہوں۔ اور چھٹی اور آخری چیز، صحابہ کرام کے تعلق سے بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، صحابہ کی عظمت کے لیے قرآن پڑھیے، ان کی عظمت اور مقام کو جاننے کے لیے حدیثیں پڑھیے، ان کی عظمت و مقام کو جاننے کے لیے اہل السنت والجماعت کے رسوخ اور پختہ علم رکھنے والے محتاط اور دیندار مصنفین کی کتابیں پڑھیے، تاریخی کتابیں جن کو ہتھیار بنایا ہے گستاخان صحابہ نے، یہ غلط اور صحیح کا مجموعہ ہے، غلط اور صحیح کا مجموعہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں پر اگر اندھا اعتماد کیا جائے گا تو صحابہ کے تعلق سے بدگمانی کے سوا کوئی بات پیدا نہیں ہوگی۔ آج ہمارے نوجوانوں کا ایک طبقہ جو صحابہ کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہے، ان کی بدگمانیوں کا اصل سبب یہی ہے کہ وہ دین معتبر سورسز سے سیکھنے کے بجائے غیر معتبر سورسز سے سیکھ رہے ہیں۔ دین کو معتبر سورسز سے سیکھیے۔ میڈیکل کا علم ماہر ڈاکٹروں ہی سے سیکھا جا سکتا ہے، اور انجینئرنگ کا علم تجربے کار اور سند یافتہ اور ماہر انجینئر ہی سے سیکھا جا سکتا ہے۔
دنیا کے حقیر فنون ماہرین کے بغیر نہیں سیکھے جا سکتے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پر دین سیکھ لیں، آپ ہر چینل چلانے والے کی باتوں کو آنکھ بند کر کے قبول کر لیں، آپ غلط سلط روایات کے مجموعے تاریخ کی کتابوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیں، جی نہیں، یہ راستہ کفر کی طرف، گمراہی کی طرف لے جانے والا راستہ، یہ سلامتی کا راستہ نہیں، یہ ہے اعتدال کا راستہ۔ میں نے 6 پوائنٹس آپ کی خدمت میں ذکر کیے۔ صحابہ کے اختلافات میں ہمارے لیے اعتدال کا راستہ، اپنی زبان کو خاموش رکھیے، حفاظت کیجئے، اپنے دل کی حفاظت کیجئے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے، حسن ظن رکھیے، بدگمانی سے بچیے، صحابہ کے طرز عمل کی وہی توجیہ و تشریح کیجئے جو ان کے مقام کے شایان شان ہو، صحابہ کا دفاع کیجئے، صحابہ کا ذکر خیر کیجئے اور ان کے حق میں دعائے خیر کیجئے، اور تاریخ کی روایتوں پر اور غیر معتبر سورسز پر بھروسہ مت کیجئے۔ دین کا علم، صحابہ کے بارے میں امت کا اصل عقیدہ کیا ہے، اس کا علم مستند علماء سے کتاب و سنت کی روشنی میں سیکھیے۔ اور یاد رکھیے، خواجہ عالی نے کہا تھا اگر اختلاف صحابہ میں موجود تھا تو اس اختلاف کا منشا شر نہیں، خیر تھا، رہے حق میں تھی، دوڑ اور بھاگ ان کی فقط حق میں تھی، جس سے تھی لاگ ان کی بھڑکتی نہ تھی، خود بخود آگ ان کی شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ۔ یہ ایسی جماعت تھی، اللہ ان سے راضی ہوا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی نقل اتارنے والے بنیں۔ فَتَشَبَّهُوا إِن لَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحُ۔ اگر ان جیسے نہیں بن سکتے تو ان کی نقل اتارنے کی کوشش کرو، ایسے بلند مرتبہ افراد کی نقل اتارنے ہی میں کامیابی ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔